انہوں نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر آؤٹ آف دا فیملی جا کر شادی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں باقاعدہ طور پر گھر سے بے دخل بھی کر دیا گیا تھا۔ 10 سال تک دن رات محنت کی گئی اور پھر جا کر یہ محل تیار ہوا۔ اور اس دور میں ناظرین یاد رکھیے گا، اس دور میں اس کی لاگت جو آئی وہ 4 لاکھ روپے بنتی ہے، اور وہ کوئلوں کا جو دھواں تھا اور جو پانی کی بھاپ تھی یہ مکس ہوئی، اور وہ کیونکہ کمرے کے اندر وینٹیلیشن کا سسٹم نہیں تھا واش روم کے اندر، تو اس وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ سے اس بیٹے کی، جس کا نام محمد گلزار تھا، اس کی موت واقعہ ہو گئی تھی۔ گویا جس شخص نے اس محل کو بنایا وہ محل بننے سے پہلے مر گیا۔ جنہوں نے اس کے اندر شادی کرنا چاہی، شادی کے اگلے دن اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رحیم بخش پیر جھا اور الہی بخش پیر جھا، یہ 2 برادران ہیں، ان کا نام بڑا اہم ہے۔ احمد دین نے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اینٹوں کا کام وہ سارا ان کی ذمہ داری تھی۔ نیاز احمد جلندری اور جان محمد، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر اپنا جو کردار ہے وہ بڑا بہترین انداز میں 5 فلورز تھے، لیکن اس کے 2 فلورز ڈیو ٹو ہیوی رینز اینڈ ویدر چینج جو بھی ہوتا رہا اس کے ایکٹس کی وجہ سے اس کے اوپر والے 2 جو فلورز ہیں وہ 1993 میں گر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ بلاگمنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ آڈیو سیریز کی اس ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین ایک مرتبہ پھر آج کی ہم ویڈیو میں لاہور سے باہر نکل رہے ہیں، اور آج جس سٹی کے جس مونومنٹ پر ہم ڈسکشن کا آغاز کرنے لگے ہیں اسے پاکستان کا چھوٹا لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ میری مراد سٹی آف ووڈ چنیوٹ سے ہے۔ چنیوٹ کے اندر ناظرین جس جگہ کی ہم بات کریں گے، اس جگہ کا نام اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسے عمر حیات محل یا عمر حیات پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بیک وقت ایک لائبریری بھی ہے، اور چنیوٹ کی ثقافت کا مرکز ہے، ایک میوزیم ہے۔ اگر آپ چنیوٹ کی لکڑی کا پریکٹیکلی دیکھنا چاہیں کہ کہاں سب سے بہترین امپلیمنٹ ہوئی ہے تو عمر حیات پیلس اس کے لیے بہترین مثال ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ ویڈیو TDCB ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے بنائی جا رہی ہے۔ انہی کی وساطت سے انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہاں پر فوٹو واک آرگنائز کیا تھا، جس میں سے آل اوور دا پنجاب انہوں نے جو بلاگرز کمیونٹی تھی، فوٹوگرافرز کی کمیونٹی تھی، انہیں اپنے ہمراہ چنیوٹ سٹی لے کر گئے اور بہت سارے مونومنٹس کی انہوں نے سیر کروائی۔ تو ونس اگین کریڈٹ گوز ٹو عثمان بھائی، نعمان بھائی، احسان بوٹا صاحب اینڈ آل ہز ٹیم، جن کی وساطت سے، جن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا۔ اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ کیش کے ذریعے فنڈ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس شخصیت کے حوالے سے جس کے نام سے یہ محل منسوب ہے، یعنی شیخ عمر حیات۔ شیخ عمر حیات کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک کلکتہ کے اندر، ہندوستان کلکتہ کے اندر ایک کامیاب بزنس مین تھے اور لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر آؤٹ آف دا فیملی جا کر شادی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں باقاعدہ طور پر گھر سے بے دخل بھی کر دیا گیا تھا، اور یہ کئی سال تک چنیوٹ سے نکل کر کلکتہ رہے، اور کلکتہ میں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور ایک کامیاب بزنس مین بن کر یہ واپس آتے ہیں۔ جو انہوں نے شادی کی تھی اس شادی سے ان کو ایک بیٹا ہوا تھا 1920 میں، اور اس بیٹے کا نام گلزار، محمد گلزار رکھا گیا۔ یاد رکھیے گا ناظرین، یہ ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا بیٹے کے لیے انہوں نے ایک بہترین محل بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے کام کا آغاز کیا۔ اس محل کی کنسٹرکشن کے اندر 10 سال کا عرصہ لگا، 10 سال تک دن رات محنت کی گئی، اور پھر جا کر یہ محل تیار ہوا۔ اور اس دور میں ناظرین یاد رکھیے گا، اس دور میں اس کی لاگت جو آئی وہ 4 لاکھ روپے بنتی ہے۔ 4 لاکھ 1935 کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر کہانی میں ناظرین ایک ٹوسٹ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعمیر ہونے سے 2 ماہ قبل ہی جو عمر حیات صاحب تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے تو جو ان کی وائف تھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ باپ کی خوشی تو اس محل کے اندر نصیب نہیں ہوئی، تو چلیں بیٹے کی خوشی نصیب ہونی چاہیے، لہٰذا اسی عمر حیات محل کے اندر اپنے بیٹے کی شادی انہوں نے آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 1937 میں اس کو یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا حویلی کے اندر۔
اور اس شادی کے حوالے سے ناظرین بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ شہر کی سب سے بڑی شادی تھی۔ چنیوٹ کی پہاڑیوں پہ جا کر دیگیں پکائی گئیں اور کہا یہ گیا کہ جو شخص دیگوں کا اٹھتا ہوا دھواں دیکھ لے وہ سمجھ لے اس بات کو کہ وہ شادی میں انوائٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اسی جگہ پر جا کر انہی پہاڑیوں پر جا کر ڈھول جو بجائے گئے اور کہا گیا کہ جس شخص کے کان میں ڈھولوں کی آواز پہنچ جاتی ہے وہ بھی خود کو اپنی اس شادی میں انوائٹڈ ہی کنسیڈر کرے۔ اب یہاں پر ناظرین ایک مطلب پھر کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادی کے اگلے ہی روز یعنی اپنے ولیمے والے دن ان کا بیٹا گلزار مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب یہاں پر دو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ کیوں مرا۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ اسے زہر دے کر قتل کیا گیا، جو نسبتاً ایک کمزور روایت ہے۔ جو زیادہ مضبوط روایت بتائی جاتی ہے جسے کئی مورخین نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں سردیوں میں یہ شادی ہو رہی تھی، تو پانی گرم کرنے کے لیے obviously کوئی الیکٹرک گیزر وغیرہ تو اویلیبل نہیں تھا، لہٰذا کوئلوں کے اوپر پانی گرم کیا جا رہا تھا، اور وہ کوئلوں کا جو دھواں تھا اور جو پانی کی بھاپ تھی یہ مکس ہوئی، اور وہ کیونکہ کمرے کے اندر وینٹیلیشن کا سسٹم نہیں تھا واش روم کے اندر، تو اس وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ سے اس بیٹے کی جس کا نام محمد گلزار تھا اس کی موت ہو گئی تھی۔ والدہ کے لیے ناظرین ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ شادی کیونکہ اس گھر میں کی جا رہی تھی تو شادی تو نہ ہو سکی، لیکن اب تدفین اسی گھر میں ہوگی، لہٰذا اسی صحن کے اندر محمد گلزار کی جو ان کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اس کی تدفین کی گئی۔ یہ والدہ کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا، وہ بھی اس چیز کو زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 1 سال بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا جس شخص نے اس محل کو بنایا وہ محل بننے سے پہلے مر گیا۔ جنہوں نے اس کے اندر شادی کرنا چاہی، شادی کے اگلے دن اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پائی جاتی ہے، اور ماں کو بھی اسی میں دفن کیا جاتا ہے، تو یہ بنانے والوں کا ہی مقبرہ یا ایک مزار بن گیا، اور یہ ایک نحوست کی علامت کے طور پر سامنے آئی۔ اور اس دور میں جو شیخ فیملی کے باقی لوگ تھے انہوں نے بھی اسے اون کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں بھی خطرہ لاحق تھا کہ اگر وہ اس طرف آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 1940 میں انجمن اسلامیہ تنظیم اس دور میں کوئی موجود تھی، اس نے اسے ایک سکول میں کنورٹ کر دیا، بعد ازاں اسے یتیم خانے میں کنورٹ کیا گیا، یہ سوچ کر کہ جب یتیم اس کے اندر رہیں گے تو ان کی وجہ سے جو ثواب ہے وہ ان دونوں میتوں کو ملتا رہے گا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ بھی ختم ہو گیا، پاکستان بن گیا، اس کے کئی عرصے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ قبضہ معافیا کے انڈر آ گیا، اور انہوں نے کئی اس کی قیمتی لکڑیاں یہاں سے اکھاڑ کے بازاروں میں جا کے بیچ دیں۔ اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں اور اس کے فن تعمیر کی بات کریں تو ناظرین یہ ایک انتہائی نایاب آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹکڑا ہے، ایک محل ہے، اور مغل فن تعمیر کا ایک یہ اس طرح کی ایک جھلک اس میں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اس کی چھتیں دیکھیں، بالکنیاں دیکھیں، چوبارے دیکھیں، سیڑھیاں دیکھیں، واٹ ایور آپ کچھ بھی اس کا دیکھیں، انتہائی خوبصورت آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے اندر چمکدار سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا، اس کے درمیان میں جو فنوس لٹکایا گیا ہے اگر ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھیں تو وہ اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ مقامی لکڑی کا بھرپور استعمال کیا گیا، اس کے اندر جتنی بھی لکڑی استعمال کی گئی وہ مقامی تھی، لیکن کچھ ٹائلز اور کچھ ایسے سٹرکچر بھی تھے جو باہر سے اسپیشلی منگوائے گئے تھے۔ اس کے اندر بہت زبردست بڑی باریک کٹائیاں کی گئی ہیں اینٹوں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی کے اندر، جس کی وجہ سے اس کی جو مثال ہے وہ دوسری نظر نہیں آتی۔ چنیوٹ کے بہترین کاریگروں کو اکٹھا کیا گیا تھا، جن لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے تعمیر میں جن لوگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، اس میں سید حسن شاہ کا جو نام ہے وہ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ رحیم بخش پیرجھا اور الہی بخش پیرجھا، یہ 2 برادران ہیں، ان کا نام بڑا اہم ہے۔ احمد دین نے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اینٹوں کا کام وہ سارا ان کی ذمہ داری تھی۔ نیاز احمد جلندری اور جان محمد، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر اپنا جو کردار ہے بڑا بہترین انداز میں دیا تھا۔ جب ہم اس عمارت کے اندر ایکسپلور کر رہے تھے تو AC چنیوٹ بلال صاحب نے ہمیں اس کے اوپر مکمل پریزنٹیشن دی اور ہمیں اس کی پوری جو تفصیلات ہے اس سے آگاہ کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ناظرین بڑے عرصے تک اسے پوچھا نہیں گیا، جس کی وجہ سے اس کو بہت سارا نقصان ہوا۔ پھر 1998 میں جا کر جنگ کے جو ڈپٹی کمشنر تھے محمد اطہر طاہر صاحب، انہوں نے اسے اپنے تحویل میں لے کر اس کو خالی کروایا اور اس کے اوپر جو رینویشن کا ورک ہے اس کا آغاز کیا۔ 7 جون 1990 میں جا کر اسے عام لوگوں کے لیے ایز اے میوزیم کھول دیا گیا۔
1990 میں جا کر یہاں عوامی جو ایک لائبریری ہے وہ بنائی گئی اور اسے بھی عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اگر یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے ریکس پڑے ہوئے ہیں جن میں سے بیشتر ریکس پرانے ہیں۔ بکس کی کلیکشن بھی کافی پرانی ہے، بہت زیادہ کوئی یونیک کلیکشن نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی بڑی تعداد میں کلیکشن نہیں ہے، بہرحال موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر۔ ایک بڑے مزیدار چیز آپ سے میں شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عمارت کے بالکل سامنے کافی عرصہ قبل یعنی 300-400 سال قبل ایک بڑا خوبصورت قلعہ ہوا کرتا تھا، جس کی باقیات آج بھی آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک آرچ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو قلعہ ہوا کرتا تھا اسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے اور مغلوں کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ عمارت کے حوالے سے آخری کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ یہی ہیں کہ اس کی بیرونی دیواروں کے اوپر اور اندرونی دیواروں کے اوپر بھی حتیٰ کہ دراڑیں آ چکی ہیں، اور بارش کی وجہ سے اس کی جو لکڑی ہے وہ اپنا رنگ اب کھوتی جا رہی ہے۔ اب وہ لکڑی کا رنگ نہیں رہا جو بناتے وقت اس کا ہوا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب یہ بنایا گیا تھا تو اس کی کل 5 منزلیں تھیں، 5 فلورز تھے، لیکن اس کے 2 فلورز ڈیو ٹو ہیوی رینز اینڈ ویدر چینج جو بھی ہوتا رہا اس کے ایکٹس کی وجہ سے اس کے اوپر والے 2 جو فلورز ہیں وہ 1993 میں گر گئے، جنہیں صاف کر دیا گیا۔ جبکہ آپ بقیہ منزل بھی اس کی دیکھیں تو اس کی بھی حالت آپ کو کوئی زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی، چھت والے حصے اس کے کولیپس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ذکر کیا اور جس میں ہم نے آپ کو سیر کروائی چنیوٹ کے عمر حیات محل کی، جو کہ اپنے دور میں ایک منحوس محل کنسیڈر کیا گیا۔ اتنے لاکھوں روپے لگانے کے باوجود بھی جو بنانے والے تھے انہیں اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان ساز زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔